Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding our O-levels Islamic studies and we are going to complete our syllabus. And the topic that I am going to discuss with you today, that is consensus of opinion. In my previous video, I discussed about consensus of opinion and distinctive aspects of Islam. اس پہ تھوڑی سی میں نے بات کی. اس کے علاوہ میں نے بات کی کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کنسنسس آف اوپینین کس طریقے سے جو ہے ہمیں اس کے دلائل جو ہے ہمیں اس کے لاجکس جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں بیٹا ٹائپس آف اجماع, ٹائپس آف کنسنسس آف اوپینین. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے اور یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے کیونکہ اس کے ریلیونٹ جو ہے وہ ہمارے سی آئی میں کویشچن جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں. جی, فرسٹ آف آل آفٹر دا ڈیمائز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر 4 قسم کا اجماع, کائنڈز آف اجماع جو ہے میرے پاس موجود ہیں. اجماع آف دا کمپینینز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ, سیکنڈ ون اجماع آف دی امامز, تھرڈ ون اجماع آف دی اسکالرز اینڈ دا فورتھ ون اجماع آف دی لوکل مسلم کمیونٹی. ان چاروں پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جی, آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کلیئرلی مینشن نہیں کیا کہ who would be the caliph of Islam after the demise of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So when Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جب انتقال ہوا تو ایک بڑا ایشو جو ہے وہ امنگ دا مسلم کمیونٹی جو ہے وہ روز ہوا. وہ یہ ہوا کہ who would be the caliph of اسلام, کیونکہ اسلام کو بغیر کیلف کے چھوڑنا جو ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ درست نہیں تھا. سو سقیفہ بنی سعد کے اندر جو انصار تھے, جو ہیلپرز تھے, انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بلایا یا انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے وہ ہیلڈ کی اور جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ دا کیلف آف اسلام مسٹ بی فرام امنگ اس. لیکن جب جو امیگرینٹس تھے جب ان کو پتہ چلا تو وہ بھی پھر وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر پھر یہ فرسٹ کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول بی دا فرسٹ کیلف آف اسلام. تو یہ فرسٹ کنسنسس آف اوپینین تھا جو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, حضور کے ڈیمائز کے بعد, ڈپارچر کے بعد یہ کمپینینز کے درمیان جو ہے یہ ہوا. اس کے بعد ان دا ٹینیور آف دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یو نو بیٹل آف یمامہ, 1400 companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam were martyred and among them 700 approximately huffaz Quran, memorizers of the Holy Quran. So Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ smelled that if huffaz Quran will martyr like this numbers, so the Quran نعوذ باللہ will be demolished. خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو قرآن پاک تو دنیا سے اٹھ جائے گا. سو ہی ریکویسٹڈ ٹو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہی موٹیویٹڈ ہم that we should compile Holy Quran. First of all, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ refused, but when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ insisted him, so he appointed حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ for this major task. So it was also the consensus of opinion on the compilation of the Holy Quran. In the tenure of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا سلسلہ شروع کیا گیا. تراویح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑی غور سے سننا ہے, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم performed or offered 3 nights tarawih in his lifetime صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. But after his demise, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his tenure was 2 years and approximately 6 months. He did not perform a single night tarawih. But in the tenure of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he decided
to perform Tarawih, and it was also the consensus of opinion among the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ ہمیں تراویح جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ اس کو جو شروع کیا گیا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں شروع کیا گیا. اس کے بعد بیٹا ان کے بعد پھر ٹینیور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا گیا, صحن مدینہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا گیا, تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مارکیٹ میں اذان کی آواز نہیں جاتی تھی, مارکیٹیں دور ہو گئیں تو آواز نہیں جاتی تھی. سو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے ایک اذان پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد جب ہم نے جماعت کھڑی کرنا ہو یا جمعے کے خطبے کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک اذان دی جائے. یہ جو سیکنڈ کال آف پریئر ہے اس کو بھی جو ہے کنسنسس آف اوپینین آف دا کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا. تو یہ تو اجماع ہے ڈیورنگ دا رائٹلی گائیڈڈ کیلس. اس کے بعد آتے ہیں بیٹا سیکنڈ ٹائپ اجماع آف امامز. آپ کو پتہ ہے کہ سنی اسکول آف تھاٹ کے 4 ائمہ ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اینڈ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دیز آر دا 4 سنی اسکول آف تھاٹس اسکالرس. تو ان کے ہاں بھی کنسنسس ہوا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں, میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس میں ہوا یہ کہ جو مسنگ پرسن جو انڈیویجول ہے اس کے بارے میں ورڈکشن تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اگر وہ نہیں ملتا, پوری کوشش کی جائے, اگر وہ نہیں ملتا تو اس کی بیوی جو ہے وہ 70 ایئرز تک جو ہے وہ اس کا ویٹ کرے, 70 سال تک. اٹ واز کوائٹ سٹرینج کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو اس کے لیے ویٹ کرنا. جبکہ دیگر ائمہ جو ہیں ان کا یہ فتویٰ یہ تھا کہ 4 سال یا 5 سال تک جو ہے وہ اس کے شوہر کو تلاش کیا جائے, اگر وہ نہیں ملتا تو پھر جج کے پاس جایا جائے, قاضی کے پاس جایا جائے اور وہاں سے جو ہے وہ ورڈکشن لیا جائے, اور جیسے ہی اس خاتون کو نوٹس مل جائے خلا کا, ڈائیورس کا, اس کے بعد وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ عدت کا ٹائم گزاریں اور گزارنے کے بعد وہ الگ سے شادی کر سکتی ہیں. تو اس پر پھر کنسنسس ہوا اور سجیشن یہ ہوئی کہ 7 ایئر ویٹ از سجیسٹڈ. 7 ایئر ویٹ از سجیسٹڈ. دس برنگز اس ٹو دا پوائنٹ that اجماع of the imams is subject to change over time. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کے درمیان یہ جو consensus of opinion ہے یہ وقت کے ساتھ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے وہ آتی رہی. سیکنڈ ون, وہ لوگ جن کو جو قید میں کر لی, جو قیدی ہوتے ہیں imprisoned for a long period of time, لمبے عرصے کے لیے جن کو قید کر لیا جاتا ہے, ان کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ اب ڈائیورس کیسے لے, ڈائیورس لینا اس کے لیے جائز ہے, ناجائز ہے, یا وہ کیا کرے, وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. تو اس قسم کے بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ رہے جو کہ بعد میں پھر ان کے درمیان کنسنسس ہوا ائمہ کے درمیان. تو یہ ہے بیٹا کنسنسس آف اوپینین آف امامز. اس کے بعد تھرڈ ون ہے بیٹا اجماع آف اسکالرز کا اجماع. اب دیکھیں اسکالرز میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں یا ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد تشریف لائیں گے. مثلا وہ اسی کمیونٹی کے اندر سے ہی ہوتے ہیں, اور آپ اس کو کہہ لیں, ان کو کہہ لیں کہ وہ مفتی اعظم ہیں, یعنی ایک علاقے کے مفتی ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر 500 یا 700 یا 1000 مفتی ہیں, وہ سب مفتی مل کر ایک آدمی کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجدد ہے. یعنی مجدد وہ ہے کہ جو دین اسلام کے ساتھ لگنے والی جو رانگ بلیفز ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. وہ اپنی قلم کے ذریعے, اپنی سپیچز کے ذریعے, اپنی تھنکنگ کے ذریعے وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے تاکہ دین اسلام دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے. اب یہ جو ہمارے جو ہمارے ماڈرن ایشوز ہیں اس پر بھی ساری باتیں اسکالرز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی وہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر کانٹریکٹ میرج سرمنی وایا ٹیلی فون,
ٹیلی فون کے ذریعے آپ دیکھیں نا، یہ ٹیلی فون کے ذریعے شادی کا معاملہ جو ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، ہندوستان کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ مسلم کمیونٹی کا ہے. تو اس طرح کے میٹرز کو سالو کرنا. پھر پریئر ٹائمنگز فار دوز لیونگ ان دا نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز، جو اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ دن کا ٹائم بڑا کم ہے، رات ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے جو ہے اور بہت سارے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سے اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ آتے ہیں، جن کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اسکالرز جو ہیں وہ مل کر جو ہے کنسنسس کے ساتھ اس پر ورڈکشن دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا فورتھ ٹائپ آف اجماع، دیٹ از لوکل مسلمز کمیونٹی کنسنسس آف اوپینین. کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، ہمارے یہاں پر جب عید کی نماز ہوتی ہے تو ایک جگہ پر عید کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہے 7 o'clock فرسٹ ٹائم 7 AM، دوسری جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے جی 7:30 پہ، تھرڈ پلیس پہ 8 o'clock. تو وہ کمیونٹی جو ہے لوکل کمیونٹی وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں جاتی، وہ یہ نہیں کہتے دیکھیں نہیں اس مسجد میں تو ٹائم جو ہے وہ سیٹ ہوا ہے 7 o'clock کا اور ہم یہاں پہ 7:30 کر رہے ہیں. اس قسم کے جو ہے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے، کنٹراڈکشنز نہیں آتا. ایسے ہی فائنلائزیشن آف دی پریئر ٹائمنگ ہے. اب آج کل جیسے سردی ہے تو فجر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ کسی مسجد میں 6:10 کا ہے، کہیں پہ 6 o'clock کا، کہیں پہ 5:50 کا. تو اس پر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو فائنل کرتی ہے اور اس کو بھی بیٹا ہم اجماع کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو مجلس شورا ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ بھی در حقیقت جو ہے ایک کنسنسس آف اوپینین ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ مل کر جو پرابلمز ہیں اس کنٹری کے کمیونٹی کی اس کو سالو کریں اور فار دا بیٹرمنٹ آف دی ہیومینٹی اس کے لیے وہ کام کریں انڈر دا گائیڈنس آف اسلام کی گائیڈنس کے مطابق. بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ اور ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا جو کنسنسس ہے اس کے اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ جو فٹ سٹیپرز آف دی کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ ہیں ان کے بھی اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا. اگلی بار سن لیں کہ جتنے بھی کنسنسس ہوئے ہیں ان کنسنسس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. ہاں اس میں ٹائم کے مطابق جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے انڈیویجولز جو ہے وہ ورڈکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ نہیں. مثال کے طور پر اگر آج کوئی 500 یا 1000 آدمی اگر بیٹھ جائیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یا 10,000 آدمی جو اسکالرز ہیں وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن کے اگینسٹ معاذ اللہ کوئی ڈسکشن ایسی کریں کہ جی وی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دیٹ کنسنسس دیٹ اجماع، تو ان کا یہ اجماع جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ اجماع جو ہے کنسنسس جو ہے وہ اگینسٹ دا کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ یا فٹ سٹیپرز آف دی ہولی پروفٹ ان کے خلاف نہیں جا سکتا. ایسے ہی جو آئمہ ہے، چاروں آئمہ جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. کیوں کہ اس طریقے سے تو پھر ایک ایسا راستہ کھل جائے گا کہ جس سے جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے گائیڈ لائن لینا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ پارٹ آف دا ویڈیو ہے یہ یقیناً آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرا بیٹا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آپ کمنٹس باکس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. بلکہ وہ جو ہمارے جو تیسرے باقی جو 3 سورسز ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ میں نے ریلیٹ کیا ہے، وہ ویڈیو لازمی دیکھیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.